مسلمان گالیاں دیتے ہیں، بہت گالیاں دیتے ہیں. آپ کے بچے گالیاں دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کے بچے گالیاں دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. شکر کریں اگر نہیں دیتے. کبھی کسی اسکول میں جا کے سنیں بچے کون کون سی گالیاں دیتے ہیں. ماؤں کو نہیں آتی وہ گالیاں، ماں کے سامنے نہیں بولتے. اتنا برا کلچر ہو گیا ہے باہر، اتنی گندی زبانیں ہو گئی ہیں بچوں. بچے گھروں میں نہیں بول رہے ہوتے، شکر اللہ کا گھر میں نہیں بول رہے، لیکن اللہ ان کی حفاظت فرمائے. سب بچے نہیں ہوں گے، بٹ اٹس اے پاپولر کلچر آؤٹ سائڈ. اتنی گندی زبانیں ہیں، اور پھر اس کو گالی دے کر گفتگو کرنا اس کو اپنی پرائڈ سمجھتے ہیں. ہائے ہم تمہاری طرح سسی تھوڑی ہیں جو ہمارے منہ سے گالی نہ نکلے. ہنسی آ رہی جن کو ہنسی آنی ہے. بہت کول سمجھتے ہیں. جی ہاں، میں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں. جو گالی نہیں دیتا ان کی نظر میں تو احمق ہے. پہلے 2 گالیاں نکالتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. دیز آر دا تھنگس. اچھا، اور یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کانسیپٹ وہی ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. بالکل جیسے قریش کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا بول رہے ہیں. جب کہتے تھے یا ویلنا تو سمجھتے تھے کہ جو مشکل اس وقت ہم پر آئی ہے اس سے بڑی مشکل ہم پر آ نہیں سکتی ہے. اور جب کسی دوسرے کو قرض کرتے تھے وہی لکھ، اللہ تم کو ایسی مشکل میں لے کر آئے کہ جیسی مشکل کبھی کسی پر نہ آئی ہو، تو کتنی بڑی بد دعا ہے. احساس ہی نہیں ہوتا تھا، بس زبانیں عام تھیں، بولتے تھے، سب بولتے تھے تو وہ بھی بولتے تھے. تو یہی چیز یہاں پر مینشن کی گئی ہے کہ ان کا ایک انداز تھا کہ بڑی مصیبت کو مینشن کرتے تھے. اور بڑی مصیبت ان کے سامنے اس وقت کیا تھی؟ قبر سے اٹھنا ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا مصیبت ہم پر آئی ہے. آپ دیکھیں جب انسان نیند سے اٹھتا ہے، گہری والی نیند سے، تو ڈس اورینٹیشن فیل کرتا ہے. بعض اوقات میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا کہ نہیں ہوتا. جب میں بہت گہری نیند سو جاؤں اور کبھی صبح آنکھ کھلے، ابھی فجر سے پہلے آنکھ کھلے، تو کچھ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے سوچنا پڑتا ہے آج سنڈے ہے کہ سیٹرڈے ہے. آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے ایسا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ دن آگے پیچھے ہو گئے. انسان ڈس اورینٹیشن محسوس کرتا ہے جو بہت گہری نیند سے اٹھتا ہے. بعض اوقات آپ الارم بجتا ہے تو آپ سوچتے ہیں الارم فجر کا بج رہا ہے کہ ظہر کا بج رہا ہے. بہت گہری نیند میں ایسا ہوتا ہے نا. یہ ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے. اگر آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، قرآن کی بھی آیات واضح کرتی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینا ہوتا ہے قبر کا، اس کو عذاب دینے کے بعد جو اللہ کی مدت ہے اس کے بعد اللہ اس کو گہری نیند سلا دیتا ہے. جب یہ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کو ایک ڈس اورینٹیشن فیل ہوگی، اور یہ کہیں گے نا من مرقدنا، کس نے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا. تو کہنے کو تو قریش گناہ گار تھے، کہنے کو قریش جو ہیں وہ بڑے بڑے رسولوں کے نافرمان تھے، یا یہ جتنے بھی نافرمان پیچھے گزرے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سرٹن ٹائم قبر کے اندر عذاب کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ سرٹن ٹائم کیا ہے؟ نو بڈی نوز، صرف اللہ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ انسانوں کو ایک گہری نیند سلا دیتا ہے. اور جب یہ نیند سے اٹھیں گے اور پھر ایک دم سے نیند، آپ سوچیں آپ کو سوتے میں ایک بہت بڑے بلاسٹ کی آواز آئے، ایسے لگے جیسے آپ کے کان کے پاس بلاسٹ بجا ہے، تو آپ بھاگیں گے ادھر سے ادھر، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا آپ کہاں بھاگ رہے ہیں. تو یہی تصویر یہاں کیپچر کی گئی ہے کہ چند لمحوں تک یہ کنفیوز ہی رہیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے بولیں گے یا وہی لنا، کیا مصیبت آ گئی ہم پر، اور سمجھیں گے کہ اس سے بڑی مصیبت تو ہم پر آ ہی نہیں سکتی. یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے کہ یہ قیامت کی بگننگ ہوگی، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کوئی آ ہی نہیں سکتی. ابھی تو اس کے بعد آگے آنے والے مشکلات کے راستے جو ہیں وہ ان کے لیے سامنے واضح ہیں. یہاں آیا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں ہماری نیند سے اٹھا دیا جبکہ ہم سو رہے تھے. اس میں ایک اور مفہوم جو اسپریچول ٹروتھ آپ کو ملتا ہے. حقیقت تو ہے کہ دنیا میں انسان مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ نکالے جائیں گے، لیکن اس کے پیچھے ایک اسپریچول ٹروتھ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب رسول آتے تھے تو وہ لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے آتے تھے. رسولوں کی تعلیمات کے باوجود، رسول کی زبان سے اللہ کا کلام سننے کے باوجود، قرآن کے کلام کو سننے کے باوجود، ان کی نیند اتنی گہری تھی غفلت کی، اتنے ڈھیٹ تھے، صحیح لفظ ہے نا، اتنے ڈھیٹ تھے کہ اٹھ کے نہیں دیے کہ ایمان کے راستے پر آ جاتے. تو اب حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ اب کس نے ہمت کر لی ہمیں اٹھانے کی؟ رسول نہیں اٹھا سکے، اللہ کا کلام نہیں اٹھا سکا، ان کے اوپر زندگی کی مشکلات ان کو نہیں اٹھا سکیں غفلت کی نیند سے،
تو اب کس نے اٹھانے کی ہمت کر لی؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے اٹھایا اب ان کو؟ اب کس نے اٹھایا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. رسولوں کی زبان میں وہ طاقت نہیں تھی تو کیا ہوا؟ اللہ تو اوپر موجود تھا، اللہ نے جو وقت رکھا تھا اس پر تو ان کو جگانا ہی تھا. تو یہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کون اتنا پاورفل ہے جس نے ہمیں ہماری گہری نیند سے اٹھا دیا، کس نے ہماری ریسٹنگ پلیس سے، آرام گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا. اور یہاں دیکھیں صرف یہ جو نیند سے اٹھنے کے بعد آگے ڈسٹرکشن کا منظر ہے، انسان کے نروز کے اوپر یہی بڑا پریشر کریٹ کرنے والا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ نے وہ ایک مووی بنی تھی نا، کون سی مووی تھی قیامت کے اوپر جو بنی تھی؟ دسمبر سم تھنگ کچھ تھی ایک مووی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت، ہالی ووڈ کی مووی تھی کوئی، جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ قیامت آ گئی. ہاں 2012 تھی، ہاں 2012 دسمبر میں شاید ریلیز ہوئی تھی، اس لیے مجھے یاد ہے. 2012 کے نام سے جو مووی آئی تھی، آپ دیکھیں جو اس میں ڈسٹرکشنز انہوں نے دکھائی تھیں، انسان کے پاس بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اس سینیریو کے اندر جب کہ آپ کی زمین پھٹ رہی ہو، آسمان سے آگ برس رہی ہو، سامنے سے آپ کے اوپر جو ہیں وہ شیشے اور کانچ اور بلڈنگز اور گاڑیاں اچھل اچھل کے آ رہی ہوں، انسان کے اوپر کیا دہشت طاری ہوگی. اور ابھی اس کے دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ دہشت کچھ بھی نہیں ہے جو دہشت آگے روز محشر کی آنے والی ہے. ابھی روز محشر قائم نہیں ہوا ہے، ابھی تو صرف قیامت کی ہولناکی کے اندر ان کو اٹھا دیا گیا ہے. ساعہ قائم ہو گئی اور اب قیامت کے پہلے سٹیج کے اوپر قبروں سے مردوں کو نکالا جا رہا ہے، اس کے اوپر ان کی دہشت کی یہ حالت ہو رہی ہے. یہاں جو لفظ آیا نا، اصل میں قرآن کے الفاظ میں اتنی گہرائی ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں شروع میں جب، اب تو خیر الحمدللہ کافی لوگوں کو اندازہ ہو گیا اور کافی لوگ یہ کرنے بھی لگ گئے. شروع میں اگر کوئی کہتا تھا کہ ہم رمضان کے اندر 20 دن میں صرف ایک سورت کریں گے تو لوگ کہتے تھے ہیں ایک سورت؟ آپ کیا بتائیں گی؟ آپ کچھ نہیں بتاتے. کس میں اتنا طاقت اور جرت ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے بارے میں خود کچھ بتائے؟ اس کلام میں اتنے خزانے موجود ہیں کہ جن کو آپ اگر کھولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ خزانے ختم نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اینڈ اٹس اے فیکٹ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. عربی زبان میں تقریباً، اگر میں صحیح بتا رہی ہوں تو عربی زبان میں تقریباً 50,000 روٹ ورڈز ہیں. 50,000 روٹ ورڈ جن لوگوں کو معلوم ہے عربی گرامر کا، ہر لفظ روٹ ورڈ سے بنتا ہے. جیسے اگر تعلیم ہے لفظ تو وہ بنا ہے عین لام میم سے، اگر لفظ ہے علم تو وہ بھی بنا ہے عین لام میم سے. تو یہ روٹ ورڈ ہوتے ہیں عربی زبان میں. یہ 3 لیٹر کمبینیشن اور 4 لیٹر کمبینیشن اراؤنڈ 50,000 ہے. قرآن میں تقریباً جو استعمال ہوئے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے، بلکہ 50,000 شاید قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. میرا خیال ہے 50,000 قرآن نے استعمال کیے ہیں. جزر جو ہیں، روٹ ورڈ جو ہیں، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کئی کمبینیشن ہیں. اور قرآن کی زبان میں جب آپ بعض اوقات ہولناکی کی، قیامت کی، سزاؤں کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ سورہ واقعہ پڑھیں، آپ سورۃ قاف پڑھیں، آپ 29ویں پارے کی صورتیں پڑھیں جس میں عذاب کا ذکر آتا ہے، آپ کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. آپ دیکھتی ہیں اکثر قاری جب 29ویں پارے کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ان کو مفہوم سمجھ آتا ہے، ان کا رونا بند نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اس منظر کی. قرآن جس طرح سے الفاظ کے اندر امیجری ڈسکرائب کرتا ہے، بہت کم کسی زبان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ پورا سین کریٹ کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان کے اندر جو الفاظوں کا سلیکشن کیا ہے بہت ہی خوبصورت کیا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا تلوار کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، تقریباً 150 مختلف الفاظ تلوار کے لیے آتے ہیں. صبر کے لیے 10 طرح کے مختلف الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں. اور 10 طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ ہے. ہر لفظ، ہر ٹرم صبر کی 10 مختلف صبر کے اقسام، 10 مختلف طرح کے صبر کے اقسام کو ڈپکٹ کرتے ہیں. غصہ 6 طرح کا ہوتا ہے قرآن میں، شکر 12 طرح کا ہوتا ہے قرآن میں. اور یہ قرآن کے اندر آپ کو ساری ٹرمینالوجیز مل جاتی ہیں. اسی طرح سے یہاں ایک لفظ آیا جس کی خوبصورتی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. یہاں لفظ آیا من بعثنا. بعثا کس کو کہتے ہیں؟ بعثا موت کے بعد اٹھنے کو، یا دوسرا میننگ اس کا آتا ہے کسی کو اپوائنٹ کرنا. رسول مبعوث کیے جاتے ہیں تو وہ مفہوم ہوتا ہے کسی کو کوئی ذمہ داری دے کر اپوائنٹ کر دینا.
دوسرا مفہوم اس کا آتا ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا. بعثا، با عین ثا. ایک اور لفظ آتا ہے اور وہ آتا ہے ایقظا، حمزہ یا قاف ذال. ایقظا آتا ہے بہت لمبی نیند کے بعد اٹھنا. تو نیند کے لیے میں ابھی آپ کے سامنے صرف 2 لفظ رکھ رہی ہوں. جیسے ایک اور لفظ نیند کے لیے آتا ہے سورہ فجر کی اذان میں بولتے ہیں. فجر کی اذان میں کون سا لفظ آتا ہے؟ نوم. الصلاۃ خیر من النوم. نیند کے لیے نوم بھی آتا ہے. اب آپ کے سامنے 3 الفاظ آ گئے. نیند کے لیے ایک ہے نوم، نارمل آنکھ لگنے کے بعد اٹھنا. ایک ہے ایقظا، لمبی نیند کے بعد اٹھنا. اور ایک ہے بعثا، یہ ہے موت کی نیند کے بعد اٹھنا. 3 آپ کے سامنے الفاظ آ گئے. اب جو یہاں لفظ آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ من بعثنا، یعنی کس نے ہماری موت کے بعد ہمیں اٹھا دیا. آپ یہی اگر الفاظ دیکھیں نیند کے مختلف، اصحاب کہف کے لیے الفاظ آتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اگر تم ان کو دیکھو تو تم کیا گمان کرو؟ ایقاظاً، کیا کر رہے ہیں وہ؟ گہری نیند سو رہے ہیں. اور پھر آگے آتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو موت کے بعد اٹھا دیا. تو آپ کہیں ایک طرف تو بتایا کہ وہ لمبی نیند سو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا تھا. اللہ نے ان کو سلا دیا تھا. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچرل سلانے کو، فزیکل سلانے کو اس طرح کیپچر کیا سورہ کہف میں کہ اللہ ان کو کروٹ بھی دلا رہا تھا تاکہ ان کو بیڈ سور نہ ہو جائیں، تاکہ ان کا بلڈ سرکولیشن نہ رک جائے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ الفاظ کا استعمال انٹرچینجبلی ہوتا ہے. الگ الگ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے صبح اٹھنے کے بعد پڑھنے کی. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. وہاں یہ نہیں آتا بعدما ایقاظنا، آپ نے ہمیں لمبی نیند کے بعد اٹھا دیا. بعدما انامنا، آپ نے ہمیں نیند کے بعد اٹھا دیا. بعدما اماتنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا ہے. جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے کیا ہوتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. اور احادیث بتاتی ہیں کہ آپ کی اور میری روح منہ سے باہر نکل جاتی ہے. معلوم ہے نا یہ بات؟ سنا؟ روح منہ سے باہر نکل جاتی ہے، بس ایک دھاگے سے جڑی رہتی ہے. بہت سے لوگوں کا انتقال سوتے میں ہو جاتا ہے. آپ سنتے ہیں نا، سوتے سوتے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جس کا حکم ہو جاتا ہے اس کی وہ روح کا دھاگا اللہ توڑ دیتا ہے. بس سوتے میں روح لے لیتا ہے اللہ. جب انسان سوتا ہے، یہ جو آپ اور میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سب کانشیس میں تو ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ ہماری روح کو ہمارے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں اور ایک دھاگے سے روح بس جڑی رہتی ہے. یہ اللہ کے نظام ہے. دس از دا لائف آف دا اسپرچول ورلڈ. جس کا بلیف قرآن پر اور احادیث پر بڑھتا جائے گا اس کا اتنا اسٹرانگ ایمان اور عمل بہتر ہوتا جائے گا. تو یہاں بات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ یہ نہیں کہا بعدما ایقاظنا یا بعدما انامنا. اللہ نے استعمال کیا ہے بعدما اماتنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کانسٹنٹلی ریمائنڈر دینا چاہتے ہیں کہ ہر صبح اٹھنے کے بعد تمہیں اپنی موت اور اپنی آخرت یاد آئے. بالکل جیسے تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنی آرام گاہ سے نکل کر اللہ کی طرف دوڑنا ہے. ہر رات جب تم اپنے نرم بستر پر اٹھو، صبح میں آنکھ کھلے، سب سے پہلے یہ دعا پڑھو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایک اور دن دیا نیکیاں کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے. الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی. تو آپ کو ایک اسٹرانگ کنیکشن مل رہا ہے کہ جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو روز محشر کے ٹائم کا ذکر کیا کہ تمہیں تمہاری نیند سے، تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیکن یہ ریمائنڈر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صبح دیتے ہیں. اب یہ ریمائنڈر اس کو ملے گا جو سوچ سمجھ کے پورے کانشیس لیول پر، پورے شعور اور فہم اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی صبح اٹھنے کی دعا پڑھے گا. اس دعا کو یاد کر لیجئے، ورنہ کسی ایسی سائڈ ٹیبل پر لگا لیجئے جہاں اٹھتے ساتھ آپ کی نظر پڑے. سب سے پہلے آپ کی نظر کہاں پڑتی ہے اٹھنے کے بعد؟
تو اپنے موبائل کی جو آپ کی اسکرین ہوتی ہے اسی پہ سیو کر لیجیے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اس لیے کہ قیامت کا ریمائنڈر از کانسٹنٹ. یاد ہے پھل کھاتے میں قیامت یاد آئی تھی؟ آم کی گٹھلی جب چوس رہے تھے، اول تو اب چوستے بھی نہیں ہیں ہم، تو اس کے کیوبس کروا لیتے ہیں نا. میرے بچے تو بیچارے وہ تو شروع میں کہتے تم لوگوں نے انجوائے ہی نہیں کیا آم. وہ جو آم کھاتے ہوئے میں آپ کی گٹھلی سے جوس یہاں تک جاتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اب تو بچے نہیں کھاتے نا، کہتے ہیں کیوبس کاٹ کے دیں گے تو ہم کھائیں گے ورنہ ہم نہیں کھائیں گے. لیکن جب بھی آپ پھل کھائیں اور بیج آپ کے منہ میں آئے، قیامت کی نشانی تھی نا. جب آپ آسمان میں سورج اور چاند کو دیکھیں، قیامت کی نشانی ہے نا کہ ایک دن یہ سورج ختم ہو جائے گا. جب آپ کو کشتی نظر آئے سمندر کے اندر، قیامت کی نشانی ہے کہ ایک دن یہ اپنا سرکل پورا کرے گی، بالکل جیسے تم ماں کے ووم سے سرکل پورا کر کے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ گے. سیم از دا کیس ود ہیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو صبح روز اٹھنے کے بعد یہ دعا یاد کرانے کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک دن تم اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے. اور تمام انبیاء کا آخرت کا کانسیپٹ ہمیشہ سے اپنی دعوت میں بہت پرائرٹی پر رہا. موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی دی گئی تھی، بالکل پہلی وحی. جب وہ مدین سے اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے اور انہوں نے آگ دیکھی تھی پہاڑ کے اوپر، تو انہوں نے ان سے کہا تھا اپنی فیملی والوں سے کہ تم لوگ رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں. جو پہلی وحی دی گئی تھی اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ. آپ سوچیں پہلی وحی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو ویسے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی تھی کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ متکبر ہو گیا ہے. تو ساتھ ساتھ پہلی وحی میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یقیناً ساعہ جو ہے وہ آنے والی ہے، تاکہ کانسٹنٹلی آپ کا اور میرا ویژن ٹھیک رہے. میں دنیا میں محنت کیوں کروں؟ میں دنیا میں اللہ کے لیے قربانی کیوں دوں؟ میں دنیا میں لوگوں کو معاف کیوں کروں؟ میں دنیا میں اپنے آرام کی قربانی کیوں دوں؟ میں دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی آخرت کو ہر وقت اپنے سامنے کیوں رکھوں؟ تاکہ میرا ویژن صحیح رہے. یہ دنیا امتحان ہے اور مجھے ایک دن ہر چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے. یہی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو ہی بائبل کی فارم میں، ایک ریوائزڈ فارم میں اس کی حکمتوں کے ساتھ منشن کیا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پر نئی شریعت نہیں آئی تھی، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. 4 آسمانی کتابیں ہیں. تورات ہی کا ایک طرح کا ایکسٹینشن تھی بائبل، انجیل. تورات میں احکامات تھے اور انجیل میں احکامات کی حکمتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی تھی کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ میسج اپنی قوم کو دیتے رہے. آج آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں، آپ کو آخرت کا کانسیپٹ نہیں ملتا آخرت کا کانسیپٹ. اگر آخرت کا کانسیپٹ وہ جو ان کے سیکنڈری لیول تھے، جس کو آپ کہتے ہیں ریلیجن ریسٹوریشن کے، جس میں وہ شروع میں صرف وہ رائمز پڑھا کرتے تھے، پوئمز پڑھا کرتے تھے، اس میں وہ آخرت کا کانسیپٹ کچھ لکھا ہوا تھا، یا وہ ان کی سیکنڈری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کی مین بائبل میں کانسیپٹ آف آخرہ ہیز اومیٹڈ، اور انہوں نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے، بالکل الگ کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ انٹرچینجبلی ٹرمز استعمال کی تاکہ آپ اور میں کم سے کم روز اپنے دن میں اللہ کی طرف واپس جانے کے لیے ایک ریمائنڈر ضرور لے لیں، اور اپنے دن کا آغاز اس احساس اور اس خیال کے ساتھ کریں کہ میں نے آج کے ہر دن میں اللہ کی طرف بڑھنے والے، اللہ کی رضا کمانے والے کام کرنے ہیں. پھر آگے اسی آیت میں آیا، اب دیکھیں پریشان ہو کر اٹھیں قبروں سے. کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو بڑی مصیبت آ گئی، اس سے بڑی کوئی مصیبت آ نہیں سکتی. اور اگلا خیال ہی بھاگتے ہوئے کیا آ رہا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن. یہ کس کا وعدہ تھا؟ یہی تو رحمان کا وعدہ تھا. وصدق المرسلون. کس نے سچ کہا تھا؟ اب سارے رسولوں کی تعلیمات یاد آ گئیں. ارے ہاں، رسول یہی تو کہتے تھے، گھڑی آنے والی ہے، ساعہ آنے والی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے. یہی تو رحمان کا وعدہ تھا. آپ دیکھیں آپ کو سورۃ یاسین میں پھر رحمان کا لفظ مل رہا ہے. کانسٹنٹ آپ کو آیات کے اندر رحمان کے لفظ کے کنیکشن ملتے ہیں. رسول اسی رحمان کی طرف تو بلایا کرتے تھے، اسی رحمان کا مذاق اڑاتے تھے نا. اسی رحمان کا نام زبان سے نکلے گا کہ رسول سچ کہا کرتے تھے. اس سے اسکالرز نے اتنی پیاری بات کہی، جب انسان پر مشکل آتی ہے، بڑا سخت وقت آتا ہے، یا سمجھ لیجئے کہ کوئی ایکسیڈنٹل ایونٹ ہوتا ہے، انسان کو اس مشکل میں کیا یاد آتا ہے؟ جو اس کے سب سے کنسرن کی چیز ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس نے زندگی کانسٹنٹ گزاری ہوتی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں کافر قوم کو
مشرک قوم کو, نافرمان قوم کو رحمان کا یاد آ جانا, اور یہ یاد آ جانا کہ یہی وعدہ تو رسولوں نے کیا تھا. اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کانسٹنٹ ان کے اوپر تبلیغ کی بمبارڈمنٹ کرتے رہتے تھے, یہ کانسٹنٹ تبلیغ سنا کرتے تھے. جب ہمارے آس پاس آج مسلمان بے عمل ہیں تو سمپلی ہمیں لوگوں کو کانسٹنٹ تبلیغ کی ضرورت ہے. کس کا فون ہے پلیز؟ ہمیں کانسٹنٹ تبلیغ کی ضرورت ہے. اگر آج آپ اور میں ریمائنڈرز کو بھول جاتے ہیں, قرآن تو ہے ہی ذکرہ, ریمائنڈر, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے کانسٹنٹ ریمائنڈرز کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ میں اتنا سنتی ہوں, مجھ پر اثر ہی نہیں ہوتا, میں سننا ہی چھوڑ دوں گی. یہ سٹیج میری زندگی میں کبھی نہ آئے. نہ سامنے والے کے لیے یہ سوچیے کہ یہ اتنا سنتے ہیں, ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, ان کو سنانا ہی بیکار ہے. نہ ہم یہ سوچیں دوسرے کے لیے, نہ ہم یہ سوچیں اپنے لیے. یہ لوگ اتنا کانسٹنٹ ریمائنڈر سنتے رہتے تھے, رسول اتنا ان کے پاس جا جا کر پیغام پہنچایا کرتے تھے کہ ان کو ڈاٹس ملانے آ گئے اس مشکل وقت میں. او یہ وہی ہو رہا ہے جس کی بات رسول کرتے تھے, او یہ وہی ہو رہا ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا. یہ کیا تھا؟ ان کو اب اللہ تعالیٰ نے کانشیس کیا. اور جب انسان کے اندر یہ احساس آئے کہ جو مجھے کہا جا رہا تھا وہ تو صحیح تھا, میں نے نہیں مانا, تو اس کا ریگریٹ کئی درجے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے یا ویلنا ان پر اپلائی کر رہا تھا کہ انہوں کو اب واقعی ریگریٹ اور احساس ہو رہا ہے. بے بسی کی تصویر بن کر یہ نظر آ گئے اور فورسفلی اب اللہ کی طرف ان کو بھگایا جا رہا ہے. آیت نمبر 53, ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون. بس ایک زوردار بلاسٹ ہوگا اور اچانک سب کے سب ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ وہی مفہوم ہے جو آیت نمبر 32 میں آیا تھا, وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ہم ان سب کو اکٹھے اپنے سامنے حاضر کرنے والے ہیں. وہاں کس کی بات تھی؟ وہاں پرانی قوموں کی بات تھی, اور یہاں قریش کی بات ہے, اور آنے والے ہر انسان کی بات ہے جو بھی قرآن کو پڑھے گا کہ ایک دن تم کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اور اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا کہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوگا اور تمہیں اللہ کے سامنے جمع کر دیا جائے گا. یہ جو بلاسٹ ہے اسکالرس کے مطابق یہ نفخۃ الثانی کی بات ہے. یہ دوسرا بلاسٹ ہوگا جس کے بعد روز محشر قائم ہو جائے گا. یعنی سب گرینڈ گیدرنگ, پوری دنیا سے انسان اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے, جس میں اب انتظار شروع ہوگا کہ حساب شروع ہو جائے. اب سب کھڑے ہو گئے ہیں. یہ وہ سینہ جو قیامت کا احادیث میں بیان کیا جاتا ہے, جس کے لیے آتا ہے کہ یہ دن انتظار کا کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور مومنین کے لیے کسی کے لیے یہ دن جو ہے 2 نمازوں کے درمیان کے وقفے کے برابر ہوگا. اسی کے لیے ہم نے کل پڑھا تھا نا, کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. تم کیسے اس دن بچو گے جس دن وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اتنا سخت حساب کا وقت ہوگا. ابھی حساب قائم نہیں ہوا, انتظار میں کھڑے ہیں. انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بعض لوگ احادیث میں آتا ہے کہ اپنے ہی گناہوں کے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. کسی کا پسینہ ان کے پاؤں تک ہوگا, کسی کا گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا ان کی ناک تک آ رہا ہوگا, اور وہ اس میں ڈوب رہے ہوں گے. سخت وقت ہوگا, سورج کی گرمی ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے کھڑے ہوں گے. آپ سوچیں پوری ہیومینٹی اکٹھی ہوگی. اٹس اے گرینڈ گیدرنگ. اور پھر جو آگے ریگریٹ کی فیلنگز ہوں گی وہ الگ ہوں گی. تو بتا دیا کہ اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے ایک بڑے ایکسپلوژن کے بعد, اور پھر ان تمام کرمنلز کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. محضرون, محضر سے ہے, محضرون سے کہا جاتا ہے حاضر کرنا کسی کو. جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ کون حاضر ہے, یعنی اب اپنے آپ کو آپ پریزنٹ کیجئے کہ آپ حاضر ہیں. محضرون یہ حاضر کیے جائیں گے, اپنا اپنا کیس اب ان کا اللہ کے سامنے پریزنٹ ہونے کی باری آ رہی ہے. وہ جو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے, وہ جو رسولوں کی تعلیمات کو بلٹل کرتے تھے, وہ جو رسولوں کو تھریٹن کرتے تھے, وہ جنہوں نے الرحمن کی تعلیمات کو کانسٹنٹ اگنور کیا, اب اسی الرحمن کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے. آیت نمبر 54, فَالْيَوْمَ, تو آج کے دن, لا تظلم نفس شیئا,
کسی نفس پر کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہوگا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ان کو نہیں دیا جائے گا کوئی بدلہ مگر صرف وہی جو کہ وہ عمل کرتے رہتے تھے. کنتم تعملون کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کسی کام کا ماضی میں کانسٹنٹلی ہوتے رہنا، جس کو آپ کہتی ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. کنتم تعملون، کانسٹنٹلی اللہ کے نافرمان تھے، کانسٹنٹلی رحمان کو ایک طرف کر کے دنیا پرستی کی طرف کھنچ جاتے تھے. لا تظلم نفس شیئا کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ وہ جو دنیا میں رسولوں پر اور مومنین پر ظلم کرتے تھے، آج ان کے اوپر ظلم کرنے کے دروازے بند ہو گئے. ایک اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج یہ کسی پر ظلم نہیں کر سکیں گے. دنیا میں انہوں نے صحابہ کا مثال کے طور پر مذاق بنایا، ان کو شہید کیا. دنیا میں انہوں نے مومنین کو شہید کیا. دنیا میں انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی جو سورہ بروج کے ٹیکسٹ میں آتی ہے، سورہ بروج کے بیک گراؤنڈ میں جو کہانی ہے نوجوان کی، سنیے آپ میں سے جن لوگوں نے سنی ہوگی، اصحاب الاخدود کی کہانی. اس میں کیا تھا، ایک ینگ بچہ تھا بالکل، اور وہ ینگ بچہ اس کے ساتھ کس طرح سے بادشاہ نے اس کو، اب کہانی سنانے کا ٹائم نہیں ہے، اگین کہانی سننی ہے تو کہاں ہی ہے، میں نے بتا دیا کہانی بہت لمبی ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن وہ ینگ بچہ تھا، ٹین ایج لڑکا، جس کو بادشاہ نے رکھا تھا. اصل میں میجر یہ تھا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنے علاقے کے اوپر ایک طرح کی حکمرانی کرتا تھا اور خود لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اور وہ جادوگر کی بیسس کے اوپر لوگوں کے کام کروا دیتا تھا اور پھر کہتا تھا دیکھو میرے ہاتھ میں کتنی پاور ہے. تو جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے کہا کہ اب جادوگر کو چاہیے کہ اپنا کوئی شاگرد میرے پاس چھوڑ کے جائے، یہ تو مر جائے گا، میری کنگڈم چلی جائے گی. تو اس نے محلے میں سے، علاقے میں سے ایک بچے کو سلیکٹ کیا جو سب سے سمجھدار بچہ تھا. اس بچے کو اس جادوگر کے انڈر گارڈین شپ میں دیا گیا کہ تم اپنی ساری جتنی بھی جادو کی ٹرکس ہیں وہ اس کو سکھاؤ گے تاکہ یہ میرا سیکنڈ ہینڈ بن جائے گا. اللہ نے ذریعہ بنایا اور اس بچے کو ایمان کی طاقت مل گئی، ایمان کی طاقت بھی مل گئی. اور اس بچے کے کمبینیشن کہانی میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ ایک طرف وہ جادوگر سے روز صبح سے لے کے شام تک جادو سیکھتا تھا اور واپسی پہ گھر جاتے ہوئے ایک راہب کے پاس جا کر دین کی تعلیمات لیتا تھا. سو دا کمبینیشن آف بوتھ اس کے پاس آ رہا تھا. اور پھر ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا علم بھی دے دیا اور اس کے پاس جادو کی تعلیم بھی آ گئی. اس کے پاس کوئی وزیر آیا جو کہ شروع سے بورن بلائنڈ تھا. اس نے کہا کہ تم نے سنا ہے بڑا جادو سیکھ لیا ہے تو ذرا میری آنکھیں ٹھیک کر دو. اور اس نے پھر جو کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ یہ پڑھا کہ اپنے رب کے اذن سے، جس رب کے پاس ساری طاقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور یہ واپس گیا منسٹر. اس نے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے کہا جادو تو کوئی بھی نہیں پڑھا. اس نے تو کہا رب کے اذن سے. رب تو تم نہیں ہو. وہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا. اس کے اوپر پھر بادشاہ کی اور اس لڑکے کی ٹسل شروع ہوتی ہے اور پھر بادشاہ پوری کوشش کرتا ہے کئی طریقوں سے اس بچے کو قتل کروانے کی. 3 اٹیمپٹس کرتا ہے اپنی آدھی فوج بھیج کے کہ اس بچے کو پہاڑ سے گرا دے. فوج پہاڑ سے بچے کو گرا نہیں پاتی. بچے کو کشتی میں سمندر کے بیچ میں لے جا کے ڈبو دے. کشتی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، بچہ ووڈن پلانک پہ بیٹھا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر دفعہ یہ کہتا تھا کہ میرا اللہ مجھے بتائے گا. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ آپ میرے لیے کافی ہو جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ دعا اصل میں اس بچے کی تھی. ہر دفعہ جب بادشاہ کی آرمی اس کو مرڈر کرنے کے لیے لے کر جاتی تھی تو ہر دفعہ بچہ یہ دعا پڑھتا تھا اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا تھا. آخر میں بادشاہ نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، اس لیے کہ قوم امپریس ہو گئی تھی بچے سے اور اب قریب تھا کہ قوم ایمان لے کر آ جائے گی. بادشاہ نے بچے کے لیے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور اس بچے کو ایک بڑے سے تختے کے اوپر باندھ دیا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو کھجور کے تنے سے باندھ دیا اور پھر اس سے کہا کہ اب میں اس کو ماروں گا. بچے نے کہا سارے کراؤڈ کے سامنے تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ اس بچے کے رب کی قسم جس نے اس کو زندگی اور موت دی، اگر میں اس کو ماروں گا تو اس کو موت آ جائے. وہ بادشاہ یہ کہتا ہے اور یہ کہہ کے اپنا بوئنگ ایرو چھوڑتا ہے اور اس کے بعد اس کا تیر بچے کے سامنے ماتھے میں جا کے لگ جاتا ہے. تو جب اللہ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے
یہ ایمان کی طاقت کانسٹنٹلی قرآن اور احادیث ہمیں سکھاتے ہیں. اور یہ کہانیاں صرف فولکلورز نہیں ہیں, یہ فیکٹ ہیں, ریالٹی ہے, یہ ہوا ہے ماضی میں. اور آپ کو آج بھی معجزے نظر آتے ہیں, آج بھی آپ نے معجزے دیکھے ہوں گے. اللہ کے سامنے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوگا اور اس دن کوئی ظلم نہیں کر سکے گا. لوگوں نے بڑے ظلم کیے ہیں, مسلمانوں کو, ایمان لانے والوں کو گڑھے کھود کر زمینوں میں دبایا گیا اور اوپر سے آرے چلا دیے گئے. جو فرعون کی ہیئر ڈریسر خاتون تھیں, اس کا قصہ جانتے ہیں؟ جس کی بیسس کے اوپر جو تھا وہ ایمان کی جو پہلی کرن تھی وہ فرعون کے محل میں آئی تھی. بی بی آسیہ تک موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیسے پہنچی تھی؟ بی بی آسیہ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا انٹریکشن تو نہیں ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اپنے لیے جو تھا وہ نبوت لے کر آئے تھے. بی بی آسیہ تک فرعون کی محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا میسج پہنچا تھا ان کی ہیئر ڈریسر کے تھرو. اور اسی میں کہانی پھر نہیں سنا رہی آپ کو. اس ہیئر ڈریسر کے کہا جاتا ہے 4 یا 5 بچے تھے. فرعون نے اپنی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے اس عورت پہ پہلے ظلم کیا, آگ الاؤ جلایا اور ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کے سامنے آگ میں پھینکا. ہر دفعہ بچہ پھینکتا تھا اور کہتا تھا بتاؤ موسیٰ کے دین سے پلٹتی ہو کہ نہیں پلٹتی ہو, مجھے رب مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو. یہ کہتی تھی میں تمہیں رب نہیں مانتی. اور ہر دفعہ اس کے انکار پہ اس نے اس کے تینوں بچوں کو ایک ایک کر کے سب کے سامنے, بی بی آسیہ کے بھی سامنے آگ میں پھینک دیا. آخری اس کا بچہ, چوتھا بچہ جو تھا وہ نیو بورن تھا, جس کے لیے آتا ہے کہ وہ ماں کے بریسٹ سے چپکا ہوا دودھ پی رہا تھا. فرعون نے اس کو بھی کھینچ کر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو بھی جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ 3 بچے ہیں اسلامک ٹریڈیشن میں, احادیث کے اندر, جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیو بورن ایج میں, بالکل ینگ ایج میں, نیو بورن چائلڈ ہوتے ہوئے بولنے کی طاقت دی تھی. ایک کا ذکر قرآن میں آتا ہے, 2 کا احادیث میں آتا ہے. ایک جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. دوسرا بچہ یہ ہے فرعون کی ہیئر ڈریسر کا بچہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر میراکلسلی بولنے کا ایک جو تھا وہ طاقت دی, اور اس نے بولا کہ ماں اس رب کی خاطر تم مجھے بھی آگ میں پھینک دو جس رب کی خاطر تم نے اتنا سٹینڈ لیا ہے. اور پھر اس بچے کو بھی اس عورت کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا. تیسرا بچہ جو تھا وہ ایک یہودی جوئش ٹریڈیشن کے اندر ایک نیک آدمی آتا ہے جس کے اوپر زنا کا الزام لگا تھا. اس کے اوپر جو بچہ عورت لے کر آئی تھی, اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے میراکلسلی بولنے کے لیے توفیق دی تھی اور بولنے کا اسٹیمنا دیا تھا. سو ظلم ہوا ہے انسانوں کے اوپر, اور ظلم آج بھی ہو رہا ہے. کیا آج مسلمانوں کے اوپر برما میں اور سیریا میں اور افغانستان میں اور کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ اور میں جب دیکھتے اور سنتے اور پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے. گوانٹاناما بے کے اندر کیا ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. آپ کو اندازہ ہے کس طرح کے ٹارچر سیلز ہیں وہاں پہ؟ بالکل نیکڈ کر کے ان کو کانٹوں دار تاروں کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے, اور پھر ان کے اوپر جو ہیں وہ کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اسی کانٹوں دار تاروں کے اندر وہ لپٹے ہوئے اپنے جسم کو ڈریگ کر کے, کرال کر کے ان کتوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. پورا جسم ان کا خون سے بھر جاتا ہے. اور اس طرح کے کئی ٹارچرز موجود ہیں آج بھی. میجورٹی مسلمان ہیں ان کنسنٹریشن کیمپس کے اندر, میجورٹی مسلمان ہیں. اللہ نے کہا وہ دن ہوگا فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شیئا, جس دن ظالم مومنین کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ دوسرا مفہوم اس کا میں آپ کو کل بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کلام کو ایبزارب کرنے والا اور اس کلام کو لے کر معاشرے میں نکلنے والا بنائے. اللہ ہمیں اپنے خاندانوں میں دین پر عمل کرنے والا پہلا بارش کا قطرہ بنا دے. اللہ ہمارے خاندانوں میں ہمیں دین میں ہمارا ساتھ دینے والے ساتھی عطا فرمائے. اللہ ہمارے اسپاؤسز کو اور ہماری اولادوں کو, ہمارے والدین اور ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارا سب سے بڑا سپورٹر بنا دے. اللہ ہم مسلمان عورتوں کو اس دین کی طاقت, اس دین کا اصل ایسنس اور اس دین کے اندر سنتوں کو ریوائیو کرنے کا ذریعہ بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.